لوگوں کی دھڑکن، ہزاروں دلوں کا سکون استاد الاساتذہ حضرت مولانا اسماعیل صادق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت پیش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اے بلبل شیداں تو نے سنا ہنس ہنس کر، اے بلبل شیداں تو نے سنا ہنس ہنس کر، اب دل تھام کے بیٹھ حضرت کی باری آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ تھوڑا ادھر آتے ہیں سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی اور اسلامی بھائیوں، اس وقت کا ہمارا یہ اجلاس مکتب کی نسبت پر جو ہمارے بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں، اس مناسبت سے یہ چھوٹا جلسہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے جہاں اور مقاصد ہیں کہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو حوصلہ افزائی ہو اور وہ اپنے مکالمات، اپنی نعتیں وغیرہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق پیش کریں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پڑھتے تھے یہاں، اس وقت تو نور الدین صاحب کا جوانی کا دور تھا اور ہمارا بچپن تھا، 4 5 6 سال عمر تھی، تو اس وقت نور الدین صاحب جلسہ کرتے تھے، کبھی حاجی ممتے کے چبوترے پر، کبھی حاجی بدر الدین صاحب مرحوم کے چبوترے پر، اور کبھی کسی اور چبوترے پر۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بہت بڑا جلسہ ہو، اور بہت چھوٹا اگر دیکھیں تو وہ چبوترے چھوٹے چھوٹے اب محسوس ہوتے ہیں، اس زمانے میں تو لگتا تھا کہ بہت بڑا جلسہ ہے، اور کافی دنوں پہلے اس کی تیاری اور اس کی خوشی بچوں کے اندر ہوتی تھی، بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نور الدین صاحب جو مکالمے تیار کر کے دیتے تھے اور ہم لوگ ان کو یاد کرتے تھے، تو اس وقت اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے سب کے سامنے مکالمہ پڑھنا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا کہ زمین کے اوپر پیر نہ ہو، بلکہ زمین کے اوپر سے پیر اٹھے ہوئے ہوں اور پورا جو جسم ہے وہ پسینے میں شرابور ہو جایا کرتا تھا، اور جو پنڈلیاں تھیں اور جو ٹانگیں تھیں اب یاد آتا ہے کہ اس طریقے سے وہ کانپتی تھی لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ تو بہرحال یہ بچوں کے حوصلے کی بات ہوتی ہے، ہمت کی، کہ بچے ماشاءاللہ مکالمے یاد کرتے ہیں اور پھر مکالمے اپنے گھر والوں کے سامنے اور سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے یہ بچے ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے، توشہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ انجام تک اور آخری تکمیل کے مرحلے تک پہنچائے، اور اللہ ان بچوں کی صلاحیتوں میں خوب اضافہ فرمائے اور صلاحیتوں کو پختہ فرمائے۔ اب چونکہ چند منٹ باتیں ہونی اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو عہد تم سے کیا جائے تم اس کو پورا کرو۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے کو رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر بندے سے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عہد تو وہ ہے جو ہمارے رب نے ہم سے لیا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، آگے رمضان ہے تو روزوں کی پابندی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اللہ نے حیثیت اور گنجائش اور استطاعت دی ہے تو حج کی ادائیگی ہے،
اور بہت ساری ذمہ داریاں حقوق کی ہیں کہ جو اللہ کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں. اور ایک عہد وہ ہوتا ہے جو بندہ کسی بندے سے کرتا ہے. میں نے کسی سے وعدہ کیا، مجھ سے کسی نے وعدہ کیا، تو اس وعدے کا پورا کرنا، اس وعدے کی پاسداری، اس کا لحاظ بھی ضروری ہے. اللہ کے ہاں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میری ماں بہنیں بھی باتیں سن رہی ہیں، کہ جب آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے طرح طرح کے وعدے کرتا ہے، زبانی بھی اور دل کے اعتبار سے بھی. ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب وہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس موقع پر وہ طرح طرح کے وعدے اللہ رب العزت سے کرتا ہے، اور جیسے اس مصیبت سے نکلتا ہے تو وعدے بھی غائب، اور وہ سارے کے سارے جو ارادے تھے اور جو عہد تھے وہ سب کے سب ختم ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت اسی کی شکایت کرتے ہیں کہ اِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت گھیرتی ہے تو وہ بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، پھر تو پوچھتا ہے. آج ہی ایک صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی کا کچھ معاملہ ہے، تو کہہ رہے ہیں حضرت ایسی دعا جو بھی آپ بتائیں گے، جو بھی وظیفہ آپ بتائیں گے، وہ وظیفہ پڑھنے کو تیار ہوں. جتنی دیر کا بھی وظیفہ ہو، کیسا بھی وظیفہ ہو، کتنی بھی دیر مجھے لگے، جو بھی آپ بتائیں گے وہ پڑھنے کو تیار ہوں. اور جب خوشحالی کی زندگی تھی تب تو نہ کوئی وظیفہ یاد آیا، نہ دعائیں یاد آئی، نہ رب یاد آیا، نہ رب کی عبادت یاد آئی، نہ نمازیں یاد آئی، تب کچھ نہیں. جب خوشحالی کا دور ہوتا ہے تب یہ چیزیں یاد نہیں رہتی. جب گرفتار ہوتا ہے مصیبت میں تب اس وقت یہ چیزیں یاد آتی ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ کے نیک بندے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد تھے، حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی. حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ تھے. ان کے بزرگی کے بہت سارے واقعات، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ ان کی بزرگی کے بارے میں سن کر کے پھر آپ دوسرا واقعہ سنیں. وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجانوی رحمت اللہ علیہ، جیسے یہ مسجد ہے، ایک مسجد میں امامت کرتے تھے. حضرت کا ہم نے حجرہ بھی دیکھا ہے جا کر کے لوہاری میں، جس حجرے میں وہ رہتے تھے، وہ مسجد بھی دیکھے. اب تو بڑی کشادہ بن گئی، اس زمانے میں چھوٹی مسجد تھی. تو حضرت حجرے میں رہتے تھے اور بس اللہ اللہ کرنا اور نمازیں پڑھانا. عصر کی نماز کے بعد حضرت ٹہلنے کے لیے جاتے تھے. مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین بھی حضرت کا بڑا احترام کرتے تھے، اور جیسے ہی حضرت کو دیکھتے تھے سامنے سے تشریف لا رہے تو احترام کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور جب تک حضرت ذرا گزر نہ جائیں تب تک کھڑے رہتے تھے ادب کی وجہ سے. حضرت جب گزر جایا کرتے تھے تب بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ ان غیر مسلموں میں، ان بنیوں میں ایک بنیا مہمان بن کر کے آیا. حضرت جب وہاں سے گزرے تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، جو بنیے تھے غیر مسلم تھے. ان کی شرما حضوری میں جو مہمان آیا تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا. لیکن جب حضرت گزر گئے اور سب بیٹھ گئے تو مہمان کہنے لگا کہ اس بڑے میاں کو دیکھ کر، مسلمان ہے، اس بڑے میاں کو دیکھ کر کہ تم لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ یہ بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے، سب ان کا ادب کرتے ہیں، سب ان کو احترام عظمت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ میں تو تم لوگوں کو دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا، ورنہ میں نہیں کھڑا ہوں گا. انہوں نے کہا وہ تمہاری مرضی کی بات ہے، بہرحال ہمارا تو یہی ایک اصول اور ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ جب بھی یہ گزرتے ہیں تبھی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. تو چنانچہ حضرت جب واپس تشریف لانے لگے اور وہاں سے گزرے، حضرت کو کیا معلوم کون کھڑا ہو رہا ہے کون بیٹھا ہوا ہے. اب حضرت جب سامنے سے گزر رہے ہیں تو سب لوگ کھڑے ہو گئے، یہ بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پر، اور اس نے پختہ ارادہ کیا کہ میں کھڑا نہیں ہوں گا. جیسے ہی حضرت گزرتے بالکل اس کے سامنے فوراً اچک کر کے کھڑا ہوا، فوراً کھڑا ہو گیا. حضرت گزر گئے. اب لوگوں نے معلوم کیا کہ تم تو بڑی سختی کے ساتھ منع کر رہے تھے کہ کھڑا نہیں ہوں گا، تو کھڑا کیسے ہو گیا؟ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی وہ بزرگ میرے سامنے آئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسا کہ ایک آدمی میرے اس طرف آیا، ایک اس طرف آیا،
اور دونوں نے میرا ایک کان ادھر سے پکڑا ایک کان ادھر سے پکڑا اور کان پکڑ کر کے مجھے اٹھا دیا. حالانکہ وہاں کوئی آدمی دوسرا تھا ہی نہیں, لیکن اس کو محسوس ہوا جیسے کہ دو آدمیوں نے کان پکڑے اور دونوں نے کان پکڑ کر کے سیدھا کھڑا کر دیا. یہ اللہ والوں کی عظمت اور احترام لوگوں کے دلوں کے اندر ہوتا ہے, اللہ رب العزت کی جانب سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ان بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارے حق میں دعا کر دیں کہ ہمارا ایک مقدمہ چل رہا ہائی کورٹ میں, اور مقدمہ یہ ہے کہ سرکار نے حکومت نے ہماری زمین ایکوائر کر لی. اب ہم نے مقدمے ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح وہ زمین ہمیں واپس مل جائے, اور زمین بھی سینکڑوں بیگھے تھی. حضرت نے فرمایا ہم دعا کریں گے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دعا بھی قبول ہو جائے گی, تمہارا کام بھی بن جائے گا, مقدمہ تمہارے حق میں ہو جائے, لیکن ہماری ایک شرط ہے, پہلے وعدہ کرو کہ تم اس کام کو پورا کرو گے. وہ کہنے لگے حضرت جو بھی آپ کہیں گے, چونکہ پھنسا ہوا ہے نا معاملہ, جو بھی آپ کہو گے ہم تیار ہیں. حضرت نے کہا کہ ہمارے حاجی امداد اللہ تھانہ بھون میں رہتے ہیں, ان کے لیے رہنے کا وہاں کوئی انتظام نہیں ہے, تم ایسا کرو کہ ان کے لیے ایک سہدری بنوا دو, یعنی 3 دروازوں کا ایک چھوٹا سا برآمدہ, ایک سہدری بنوا دو. وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ تو چھوٹا سا کام ہے, کوئی بڑا کام بتاؤ. یہ کیا اتنا چھوٹا سا کام ہے, کوئی بڑا کام بتاؤ. حضرت نے کہا کہ نہیں, بس تم اتنا ہی کر دینا, اس سے بڑے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت جیسے ہی کام ہوگا ہمارا, جیسی مقدمہ ہمارے حق میں ہوگا, ہم فوراً اگلے دن سے کام شروع کرا دیں گے. ایسے بہت ہوتے ہیں واقعات. چنانچہ اللہ کے بندے تھے, ہاتھ اٹھائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور رسول اللہ کی نسبتیں اور فیضان, ہاتھ اٹھائے, اللہ کے دربار میں دعائیں کی, اللہ نے دعاؤں کو قبول فرمایا اور مقدمہ ان کے حق میں ہو گیا. جب فیصلہ ان کے حق میں آیا تو حضرت کے پاس خوشی خوشی پہنچے اور کہنے لگے کہ حضرت وہ آپ کی دعاؤں سے اللہ نے وہ کام کر دیا اور ہم مقدمہ جیت گئے, فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا. حضرت نے فرمایا کہ اپنا وعدہ بھی یاد ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے کچھ دیر ٹھہر کر کے کہ حضرت وعدہ تو یاد ہے لیکن پورے کا حساب نہیں, آدھا کر دیں. اب آپ اندازے یا تو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت یہ کوئی کام ہے, کوئی بڑا کام بتاؤ. جب پینچ پھنستا ہے, اگر کہا جائے بھائی 50,000 کا کام ہے, سر 50,000 کی بات آپ 2-3 لاکھ کا 5 لاکھ کا بھی کام ہو تو بتا دینا. ایسے واقعات خود ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. جب پینچ پھنستا ہے, جب پریشانی کا عالم آدمی ڈوبتا ہے, مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے, کہتا ہے وہ اس بات کو, لیکن جیسے ہی کام ہوتا ہے تو پھر وہ آنکھیں چراتا ہے, پھر فون کو اٹھانا بند کر دیتا ہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں, اس زمانے میں بھی اور پہلے زمانے میں بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت پورے کا تو حساب نہیں, آدھا کر دیں گے. حضرت نے اپنی شرافت کے ساتھ میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا, تم وعدے سے مکر رہے ہو, تم وعدہ خلافی کرو. نہیں, خاموشی کے ساتھ نظریں جھکائیں اور گردن جھکا کر کے کچھ دیر ایسے گردن جھکائی اور گردن جھکا کر کے اٹھائی اور فرمایا کہ چلو آدھا ہی صحیح, بس اور کچھ نہیں فرمایا, چلو آدھا ہی صحیح, یہ فرمایا. مہینے 2 مہینے گزرے, اب واپس آ رہے ہیں, کہنے لگے حضرت وہ تو کام ادھورا رہا, اس میں مشکل پیش آ گئی کہ کیا کہ اس میں نوٹس ہی آیا ہے کہ جب تک تمہاری زندگی ہے تب تک یہ زمین تمہارے پاس رہے گی اور تمہارے انتقال کے بعد یہ زمین پھر ایکوائر کر لی جائے گی, اولاد کو نہیں ملے گی. حضرت نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ فرمایا کہ بھائی تم ہی تو آدھے کے لیے تیار ہوئے تھے, ہم نے بھی تمہارا آدھا کام کرا دیا, اگر تم پورے کے لیے تیار ہوتے تو ہم تمہارا پورا کام کرا دیتے. اگر تم پورے کے لیے تیار ہوتے تو ہم پورا کام کرا دیتے. وہ کہنے لگے کہ حضرت پورا ہی کرا دیں گے, اس سے زیادہ کرا دیں گے. کہنے لگے وہ معاملہ تو گیا, وہ وقت تو ختم ہوا, اب وہ وقت نہیں, اب تم کتنا بھی کہو, جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا, اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے یہاں جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے, تقدیر کو متعین کر دیا جاتا ہے, مقدر کر دی جاتی کوئی چیز, اب پھر اللہ رب العزت کے یہاں وہ بدلی نہیں جاتی. تو جو کچھ معاملہ طے ہونا تھا وہ ہو چکا, تم خود تیار ہوئے تھے آدھے پر, ہم نے تمہارا بھی کام آدھا کرا دیا, تم پورے کے لیے اسی وقت رضامند ہو جاتے تو ہم بھی تمہارا کام پورا کرا دیتے. تو میرے بھائیوں,
زندگی میں اتار چڑھاؤ ہیں سبھی کی زندگی میں. یہ نہیں کہ بعض زندگی جو دولت مند ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں. ہم نے ان کی زندگیوں کو دیکھا. ہمارے ایک متعلق تھے دہلی میں, تو ان کے یہاں بہترین قسم کی کئی گاڑیاں ان کے آفس کے سامنے, 250-300 آدمی ان کے زیر نگرانی ان کے اندر کام کرنے والے. لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ مولانا صاحب جتنا میں پریشان ہوں شاید ہی دنیا میں کوئی دوسرا آدمی مجھ سے زیادہ پریشان ہے. اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایسے آدمی کہ ان کے لیے جاپان جرمن ان کے لیے ایسا ہے جانا سفر کرنا جاپان جرمن کا جیسے ہم لوگ کھتولی اور منصور پور چلے جائیں. اندازہ کیجئے ایکسپورٹر ہیں, یعنی کہ ان کا مال دوسرے ملک جاتا ہے. اتنے بڑے آدمی کہ جو جاپان اور جرمن اس طریقے سے جاتے ہیں کہ جیسا میرٹھ چلے جائیں دلی چلے جائیں. اور وہ یوں کہہ رہا ہے مجھ سے کہ جتنا پریشان میں ہوں اپنی زندگی سے شاید ہی دنیا میں کوئی دوسرا اتنا پریشان ہو. تو اس لیے میرے دوستو مالداروں کو دیکھ کر یہ خیال نہ کریں کہ بڑے پرسکون زندگی گزار رہے. نہیں, ان کے پاس ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سامان راحت تو ہیں, یعنی کہ راحت کے سامان تو ہیں راحت نہیں ہے. سامان راحت آلات رحمت الگ چیز ہے اور راحت الگ چیز ہے. ایسے ان کے بیڈ کے گدے ملتے ہیں, ایسے بنتے ہیں کہ ایک بیڈ میں تمہارا پورا مکان بن جائے گا. ہمارا پورا مکان ان کے بیڈ میں بن جائے گا, جو کئی لاکھ روپے کے ان کے بیڈ ہوتے ہیں. اور شاندار قسم کے تکیے ان کے کئی ہزار کے تکیے اور کئی ہزار کے ان کے گدے ہوتے ہیں جو ان کے بستروں کے اوپر پڑے رہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں نیند کہاں سے لائیں, سکون کہاں سے لائیں, راحت کہاں سے لائیں؟ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ بازار سے خرید کر کے لے کر کے آ جائیں گے. اتنا ذہنی دباؤ اور اتنا ذہنی انتشار ان کو ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. برلا ٹاٹا ہم جب چھوٹے تھے, یعنی کہ تقریباً 18-20 سال عمر تھی, اس وقت کی بات ہے کہ ہم نے برلا کا ایک انٹرویو پڑھا تھا. تو برلا کہہ رہا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں اپنی زندگی سے کہ میرے بیت الخلاء اور باتھ روم میں بھی ٹیلی فون لگا ہوا ہے. جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اس وقت مجھے سکون نہیں ملتا, وہی ٹیلی فون آ جاتا ہے. اب تو موبائل ساتھ میں رہتے ہیں, اس زمانے کی بات ہے جب موبائل وغیرہ نہیں تھے. اب سے تقریباً میں بات کر رہا ہوں 25-30 سال پہلے, کہ میرے بیت الخلاء میں باتھ روم میں ٹیلی فون لگا ہوا. میں اتنا یعنی کہ برلا بڑا آدمی لیکن پریشان زندگی سے کہ کہیں پتہ چلتا ہے کہ مزدوروں نے ہڑتال کر دی, کہیں پتہ چلتا ہے انکم ٹیکس والوں نے چھاپا مار دیا, کہیں پتہ چلتا ہے فیکٹری میں آگ لگ گئی, کہیں پتہ چلا مال آیا نہیں, کہیں پتہ چلا مال گیا نہیں. وہ پریشان رہتے ہیں. تو اس لیے جس زندگی میں ہم جی رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا بہت بڑا فضل احسان ہے کہ سکون اور چین کی نیند تو آ جاتی ہے. تو اس لیے بات یہ میں نے جو اصل بات عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ اپنے رب سے کوئی وعدہ کرے, چاہے تنہائی میں کرے چاہے لوگوں کے سامنے کرے, اس وعدے کو پورا کرے, اس وعدے کو پورا کرے. اس لیے کہ کچھ پتا نہیں کہ اگر ہم نے وہ وعدہ پورا نہ کیا, وہ عہد پورا نہیں کیا, تو اللہ رب العزت کی جانب سے پھر دوبارہ کوئی اس سے بڑی مصیبت ہمیں نہ گھیر لے. اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. اور جلسے کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا انشاءاللہ 21 مارچ میں